من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس روایت میں لوگوں کے لیے عبرت جو مختلف آزمائشوں میں، پریشانیوں میں اور تکالیف میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. آزمائش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. من الخوف، ڈرا کر کے، والجوع، اور بھوک دے کر، یعنی کبھی فاقہ ہوگا، ونقص من الاموال، اور بسا اوقات ہم مال میں کمی کر کے آزمائیں گے تمہیں، والانفس، اور بسا اوقات جان میں کمی کر کے آزمائیں گے، والثمرات، اور کبھی کھیتی باڑی میں کمی کر کے یا نقصان دے کر آزمائیں گے. آگے فرمایا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ہم پر بلائیں آتی ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں یا تکالیف آتی ہیں، کوئی کسی طرح کی پریشانی ہو، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے وہ تکالیف اللہ کی طرف سے ہم پر آتی ہے. اور دوسری تکلیف یا آزمائش جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، پہلی تکلیف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ عذاب ہے، اور دوسری قسم کی تکلیف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ مصیبتیں آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. جو تکلیف پہلے قسم کی ہے، یا پریشانی یا مصیبتیں یا آزمائشیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَلَنُذِيقَنَّهُم، آخرت کے عذاب سے پہلے ہم تمہیں تھوڑا دنیا میں اس عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں. اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم پہ جو تکلیف آتی ہے، یا مصیبت ہے یا پریشانی ہے یا رنج ہے یا غم ہے، وہ کس قسم میں سے ہے؟ پہلے قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ محدثین اور شراح احادیث نے لکھا ہے کہ اگر بندے کے اوپر تکلیف اور آزمائش آئی اور وہ گلے شکوے کرتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، وہ بتاتا پھرتا ہے یا خود دل میں کہتا رہتا ہے یہ تکلیف اور پریشانی مجھے ہی کیوں،
میرے ہی گھر میں کیوں یہ آفت آتی ہے، مجھ پر ہی یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، میں ہی کیوں غم میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ سوچنے والے یا بولنے والے کے لیے ان کی تکلیف ان کے لیے عذاب ہے۔ انہیں نافرمانی کی یا ان کے گناہ یا ان کے برے اعمال کی بنا پر اس پر تکلیف آئی، اور دوسرے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسرے قسم کے بارے میں وہ شرک صابر کہ جن کو ہم کبھی کسی گھر میں میت دے کر یا ان کے مال میں کمی کر کے یا ان کے کھیتی باڑی میں کمی کر کے یا کسی چیز کی بھی تکلیف دے کر اگر ہم نے ان کو تکلیف دیا، آزمایا اور انہوں نے صبر کر لیا تو پھر اوپر اللہ کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم پہ آزمائش آئی ہے یا تکلیف یا پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تکلیف جب آتی ہے یا گھر میں کوئی کسی کی میت ہوتی ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان روئے گا، آنسو بہیں گے، دل میں دکھ ہوگا، یا کسی کو بزنس میں لاس ہو گیا یا گھر میں سکون نہیں ہے، وہ کماتا ہے، لاکھ وہ چار فرد ہیں گھر میں، چاروں کمانے والے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانی پہ پریشانی ہے، آج ایک بیمار، کل دوسرا بیمار، کل تو تیسرا بیمار، پھر وہ گلے شکوے کرتا ہے کہ میں ہی کیوں، اللہ کو میں ہی کیوں ملا۔ یہ ایسے الفاظ کہنے والوں کے لیے وہ تکلیف اور مصیبت یا آزمائش ان پر عذاب ہوتا ہے، لیکن جو صبر کر لیتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو تقدیر کو سمجھنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف یا مصیبت میرے اوپر آزمائش ہے اور میرے لیے یہ رحمت ہے۔ اگر میں صبر کر لوں گا اور شکوے نہیں کروں گا، گلے نہیں کروں گا، تو اللہ اس صبر کی بنیاد پر میرے درجات کو بدل کرے گا۔ تکلیف اور آزمائش کن کو نہیں آئی، وقت کے انبیاء کو آئی، اولیاء کو آئی، صوفیاء کو آئی، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہو کہ زندگی کو گھر سے نکالے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کا کہا گیا، پھر بیوی اور بچے کو بے آب و گیا جنگل میدان میں چھوڑنے کو کہا گیا، ان سے بھی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان پہ ایسی آزمائش کی تکلیف کے اثر بدن میں، پورے بدن میں زخم تھا اور زخم میں ایک ایک انچ کے کیڑے تھے، جب وہ کیڑا گرتا تو وہ اٹھا لیتے اور کہتے گرتا کہاں ہے، ذرا میرا جسم میرے جسم میں اللہ نے رکھا ہے۔ شیطان نے ان کو کہا بھی، بھٹکایا بھی کہ تم اگر نیک ہوتے تو اس طرح تکلیف میں نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی ہے، ان کا ایمان بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں، یہ آزمائش میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں، یہ آزمائش میرے اوپر اللہ کی طرف سے ہے،
اور مجھے صبر کرنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا دل شکوے نہیں کیے ہماری طرح، تھوڑا بہت ہو گیا کسی چیز میں، اللہ کی ذات سے مایوس ہو گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، اس کی یہ بھی علامت ہے کہ پریشانی کون سی ہے۔ اگر آزمائش اور تکلیف اور مصیبت اور رنج و غم کی بنیاد پر جب بندے کو آتا ہے اور وہ بندہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور مضبوط کرتا جاتا ہے تو اس کی یہ تکلیف اس کے لیے رحمت کا باعث ہوگی۔ اور اگر وہ پہلے نماز پڑھ رہا تھا اور سنن و مستحبات اور وظائف اور رات کی پابندی کر رہا تھا، لیکن کوئی آزمائش آ گئی، ان سب کو چھوڑ دیا، کوئی تکلیف آ گئی، ان اوراد و وظائف اور نماز کو چھوڑ دیا، تو یہ اس بندے کو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے۔ یہ سمجھنے کا آسان آلہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اتنا ہی کہا، پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے اور اس تکلیف سے ان کو دور کر دیا۔ بسا اوقات ہم پر جو مصیبت آتی ہے، بزنس میں لاس ہوتا ہے یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارے گھر کی عورتیں خصوصاً اللہ سے شکوہ کرنے لگتی ہیں کہ اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا یا میرا شوہر ہی ملا تھا۔ ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اگر ہم صبر کر لیں گے اور اللہ کی مشیت کو اور اللہ کی تقدیر کو سمجھ لیں گے تو آگے یہ تکلیف جو آئی ہمارے گھر میں یہ رحمت کا باعث ہوگی اور درجات بلند ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں بندے کو خوب آزمائش دو، ان سے تکلیف دو، ان کو جھنجھوڑ دو۔ فرشتے کہتے ہیں باری الہ، وہ تو آپ کا مقرر بندہ ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے اور آپ کو وظائف کرنے والا ہے، ان کو تکلیف کیسے دو، کیسے دینے کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا جو بندہ جب روئے گا، آہو بکا کرے گا، میری طرف دوڑے گا اور میرے سے الہا و گیلہ جاری کرے گا تو میں اس بندے سے خوش ہوں گا اور اس کے درجات کو بلند کر دوں گا اور اس کا اندازہ اس کے آخرت میں ہوگا جب میرے پاس یہ لوٹ کر آئے گا۔ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکالیف جو آئی ہیں وہ نبیوں پر آئی ہیں، پھر ان کے بعد جو نبیوں سے قربت رکھنے والے ہیں ان سے، پھر جو ان کے قربت رکھنے والوں سے قربت رکھنے والے ہیں، قریب رہنے والے ہیں، ان پر آئی ہیں مصیبتیں۔ تو انبیاء نے صبر کیا اور اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے حواریین کو صبر کرنے کی تلقین کی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین کی۔ ہمیں بھی جب ہم پر بھی کوئی صبر آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مال لاس ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو، گھر میں بار